ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم معزز و مکرم علماء کرام مربیان اعظام دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے یعنی سماج کو سدھارنے کا جلسہ ہے اس جلسہ کا مقصد اشتہار میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تعلیمی بیداری لوگوں میں پیدا ہو اور ہمارا سماج سدھر جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ علاقے کے میں عام طور سے بے پردگی عام ہے ہمارے یہاں شرعی پردہ کا بالکل تصور نہیں ہے نہ عوام کے یہاں نہ خواص کے یہاں لیکن دینی مجلسوں میں کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت سی جگہوں میں عورتوں کا جلسہ الگ جیسے دن میں عورتوں کا جلسہ ہو گیا صرف مستورات میں بیان ہو جاتا ہے چنانچہ پچھم جانب سری پور کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہی رواج الحمدللہ ہو گیا ہے کہ ظہر سے عصر تک یا بہت ظہر سے مغرب تک عورتوں کا جلسہ ہوتا ہے اور مغرب کے بعد مردوں کا جلسہ ہوتا ہے یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے رات کے وقت عورت اور مرد کا ایک جگہ اختلاط ہونا ایک ہی جگہ میں عورتوں مردوں کا بیٹھنا غنیمت ہے کہ یہاں پر ایک پتلا کپڑا کم از کم لگا ہوا ہے بہت سی جگہ میں وہ کپڑا اتنا نیچے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے جانب سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن راستے میں آنے جانے میں تو اختلاط ہوتا ہے اس لیے یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں جس طرح دوسرے لوگوں کے یہاں عرس میں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں آج ہمارے یہاں بھی وہی شروع ہو گیا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی عورتیں پیچھے رہتی مرد آگے رہتے لیکن صحابہ کے دور ہی میں اس پر رکاوٹ ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لگا دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے کیوں عورت کا مسجد میں آنا اگر عورت پاک ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے بہت مرتبہ ہماری مائیں بہنیں کشن گنج میں یا کسی بھی شہر میں
डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती हैं, नमाज का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन किसी मस्जिद के कोने में जाकर पर्दे के साथ अगर वो अपनी नमाज अदा कर ले, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये तस्वीर है कि औरत और मस्जिद में आ जाए, ये तो बहुत बड़ा गुनाह का काम है। सब लोग देखने लगेंगे, ताकने लगेंगे कि भाई क्यों औरत मस्जिद में आ गई। जमातों में आना इसलिए मना है ताकि फितना न हो। फितना कहाँ है? मस्जिद में नहीं, आने जाने के रास्ते में। तो वही फितना तो जलसा जुलूस में भी है। इसलिए ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है जो आमतौर से जलसों में औरतों और मर्दों का इख्तिलात हो। मैंने कुर्सी घुमा लिया, वरना कुर्सी अगर मेरी सीधी रहती तो मेरी एक निगाह जहन्नम की तरफ होती, एक आंख जन्नत की तरफ। नौजुबिल्लाह, जहन्नम की तरफ होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी माएं बहनें जहन्नमी हैं। मतलब ये है कि मेरी निगाह गैर महरम पर पड़ती तो जहन्नम में जाने का जरिया बनता। इसलिए सही तरीके के मुताबिक काम थोड़ा हो, वो अल्लाह के निगाह में महबूब और मकबूल होता है। उसूल ज़ाब्ता शरीयत के खिलाफ आदमी चाहे बहुत लंबा चौड़ा काम कर ले, चाहे देखने में वो लंबा चौड़ा दीनी काम हो रहा हो, लेकिन वो अल्लाह के निगाह में अगर मकबूल नहीं तो उसका कोई वजन नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए आइंदा से इस मजमा में उलमा भी हैं, जलसा कमेटी भी है और तमाम लोग हैं। जगह जगह जलसे होते हैं, आप लोग ही राय मशवरा करते हैं। इसलिए मैंने सबके सामने बोल दिया, जब गलती उमूमी हो तो उस पर नकीर भी उमूमी होनी चाहिए। आइंदा इसलिए इसका ख्याल रखें। दूसरी बात यह है, मैं आपके सामने दो बातों पर सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15 दिन, 1 महीना पहले एक वाकया पेश आया था कि हमारे ही बिरादरी मुसलमानों में एक लड़की ये कहते हुए और ये इशारा करते हुए कि शोहर के मजालिम की वजह से मैं अपनी जान दे रही हूँ, और वो नदी में अपने आप को डुबोकर, नदी में अपने आप को डालकर अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जगह जगह दहेज के खिलाफ और औरतों पर शोहर की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से जो ज्यादतियां होती हैं, इनके खिलाफ जो है वाज हुआ, जलसा हुआ, तकरीर हुई। लेकिन इसमें दोनों पहलू है। पहला पहलू ये है कि ये हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारे बदन में अल्लाह ने जितनी नेमतें रखी हैं, आँख, नाक, कान, जो है हाथ, पाँव, या अंदरूनी किडनी, गुर्दा, जितनी नेमतें हैं, यहाँ तक के ब्लड, खून, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानतें हैं। इसका अल्लाह ने हमको मालिक नहीं बनाया है, हम इसके निगरां हैं, हम इसके मुतवल्ली हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए किसी इंसान के लिए ये जायज नहीं कि अपनी एक उंगली काट कर किसी और को हिबा कर दे। एक आदमी अंधा है, इसलिए अपनी एक आंख निकाल कर उनको दे दे। एक आदमी का किडनी खराब है, अपना किडनी 5 लाख में बेच दे, ये जायज नहीं। क्यों? इन चीजों के हम मालिक नहीं। बेचने के लिए तो मालिक होना जरूरी, हिबा करने के लिए मालिक होना जरूरी। हम जब मालिक नहीं तो इसको बेचना या इसको हदिया हिबा कर देना ये जायज नहीं। इसी तरह एक आदमी को ब्लड बेच रहे हैं, ये जायज नहीं। इस ब्लड और खून के हम मालिक नहीं। और इसी तरह ब्लड हिबा करना भी हकीकतन सही नहीं, लेकिन जमाने के अहवाल की वजह से फुक़हाए किराम, मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम ने ब्लड को फ्री में, मुफ्त में देने की इजाजत दी कि अगर एक आदमी की जान जा रही है, आपके ब्लड देने से उनकी जान बच जाएगी, तो फ्री में आप जो है ब्लड
دے سکتے ہیں اور بلد ہدیہ کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلد کے ہم مالک نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں تو اپنی حیات اور اپنی زندگی کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے جسم میں جو ایک روح رکھی ہے، ایک حیات اور زندگی رکھی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ہر ایک کے لیے۔ اگر ایک آدمی نیک ہے، نمازی متقی ہے، تو ان کے لیے تو زندگی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ خوش نصیب مومن ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے اور ان کا عمل اچھا ہو، ان کا عمل نیک ہو، تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے کہ جتنی لمبی عمر ہوگی ان کی نیکی کا ذخیرہ بڑھے گا، ان کا نیک عمل بڑھتا رہے گا، آخرت میں ان کا درجہ بلند ہوگا، جنت کے اونچے درجات کو وہ حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک نیکی کا وزن ہے۔ زندگی ختم، چاہے کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گئے۔ فاتحہ پڑھتے ہوئے ان کو یہ کشف ہوا کہ اس قبرستان میں ایک ولی اور ایک بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ چنانچہ بزرگ اور ولی کا جو قبر تھی اس قبر کے قریب میں وہ گیا اور وہاں جا کر مراقبہ کیا، تو ان پر اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ اس قبر میں جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ مراقبہ میں اس ولی سے جو قبر میں تلاوت کر رہا تھا ان سے انہوں نے معلوم کیا کہ حضرت آپ تو مر گئے ہیں، مرنے کے بعد پھر یہ تلاوت کیسی؟ انہوں نے کہا بھائی جب میں مر گیا میرے پاس نکیر منکر آئے، مجھ سے 3 سوال کیے، میں ان تینوں سوالوں کا تینوں کوسچن کا صحیح اتر اور جواب دے دیا، تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیے ہیں، اگر آپ قیامت تک سونا چاہیں تو ہم جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی، آپ آرام سے سوتے رہیں، اور جگنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی سو کے کیا کرنا ہے؟ مجھے قرآن سے بہت دلچسپی ہے، قرآن کریم سے مجھے شغف ہے، قرآن کی تلاوت میں مجھے بڑا اطمینان، سکون، آرام ملتا ہے، اس لیے مجھے تو تمنا ہے کہ مجھے قرآن کریم دے دیا جائے، ایک مصلی دے دیا جائے، میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قیامت تک میں اپنا تلاوت جاری رکھوں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس تمنا کو منظور فرما لیا، ان کے لیے قبر میں قرآن کا مصلی کا انتظام کر دیا گیا۔ اب وہ مصلی بچھا کر قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے تلاوت کرنے کا اختیار دیا، مرنے کے بعد لگاتار میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ جو زندہ بزرگ فاتحہ پڑھنے گئے تھے انہوں نے معلوم کیا کہ حضرت جی مرنے کا تو بہت لمبا زمانہ ہو گیا ہوگا، کتنا قرآن آپ نے ختم کر لیا؟ تو اس قبر والے اللہ کے ولی نے کہا کہ 10,000 ختم میں نے اب تک کر لیا، 1-2 ختم نہیں، 10,000 ختم۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پورے سال میں 1 ختم بھی ہم نہیں کر پاتے۔ جو نیک نمازی لوگ ہیں وہ بہت سے بہت شب برات میں 1 ختم اور رمضان میں 1 ختم، لیکن انہوں نے کہا میں 10,000 قرآن ختم کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ جو فاتحہ پڑھنے والے بزرگ تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، 10,000 ختم آپ نے پڑھ لیا۔ تو اس قبر والے بزرگ نے کہا کہ میرے بھائی تمہارا سبحان اللہ مجھے دے دو اور میرا 10
10,000 कुरान तुम ले लो, इसलिए कि तुमने जो सुभान अल्लाह पढ़ा है इस पर 10 नेकियां मिली है, और मैं जो 10,000 कुरान खत्म किया हूं ये तो टाइम पास है, मूंगफली है, इसका कोई सवाब मुझे नहीं मिल रहा है। सवाब तो जिंदगी में मिलता है, मरने के बाद नेकी का कोई सवाब नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक हमारे जिस्म में रूह है, जिंदगी है, तो हमको नेकी करने का मौका है। लिहाजा जो नेक लोग हैं उनके लिए जिंदगी ये तो बड़ी नेमत ही नेमत है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आदमी बुरा है, शराबी है, मदारी है, जुआरी है, जानी है, चोर है, डाकू है, उनके लिए भी जिंदगी अल्लाह की नेमत है। क्यों कि हो सकता है तौबा की तौफीक मिल जाए। मर गया तो तौबा